آپریشن غضب للحق جاری ہے اور یہ پاکستان کا جواب ہے افغان طالبان رجیم کو، ان دہشت گردوں کو جو افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ صورتحال ڈیولپنگ ہے ڈیفینیٹلی، اور ہم آپ کو مسلسل باخبر رکھے ہوئے ہیں۔ بیچ میں ہم تجزیہ بھی شامل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مریم فاطمہ سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ تھینک یو مریم فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر اس وقت جو صورتحال ہے وہ آن گوئنگ ہے اور اس کو ہم مختلف پہلوؤں سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ جو پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے پاکستان کی، یہ پہلی بار نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو ریسٹرینٹ کا مرحلہ ہے جہاں پاکستان بار بار ڈیمانڈز دیتا ہے، میسج دیتا ہے، ثالثوں کو انگیج کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، وہ اس سب سے بھی کہیں زیادہ پاورفل ہے، اور یہ میسج اٹ سیلف بہت پاورفل ہے۔ یہاں سے آگے اب کیا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کس طرف جا رہے ہیں معاملات؟ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کے لیے اپنے چینل کے اوپر۔ بہرحال جو یہ جس نہج پر یہ سارے معاملات ابھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں پہنچ چکے ہیں، اس کے لیے میں اس کے لیے جو ایک فنڈامنٹل ذمہ داری ہے وہ اس گروہ اور اس ٹولے کے اوپر جو ہے ڈالنا چاہتی ہوں، جو ٹی ٹی اے کے نام سے، کابل گروپ کے نام سے، جس نے کابل کے اندر اپنی ایک انفیکٹو سی گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، اور وہ انکیپیبل بھی ہیں اور ان ویلنگ بھی ہیں ان تمام ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنے میں جو کہ اس وقت کریڈیبل سیکورٹی چیلنجز پوز کر رہے ہیں پاکستان کو، اور آس پاس کے دوسرے ممالک بھی خطرہ فیل کر رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ گورنمنٹ ایک ان آرگینک طریقے سے، آرٹیفیشل طریقے سے افغانستان کے اندر آئی ہوئی ہے، ان کا کوئی کمپریہنسو ریپرزینٹیو کیریکٹر تو ہے نہیں اور پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ان کو کسی بھی قسم کے انٹرسٹ نہیں ہے افغانستان کے عوام کی جو ان کی ویل بینگ ہے اس میں، یہ بالکل تعلق ہے اس سے، کیونکہ اگر یہ ان کے ریشنل کو سمجھتے، ان کے ایسپریشنز کو سمجھتے، تو کابل یونیورسٹی میں چند ہفتے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گی جس میں ان کے انٹلیکچوئلز تھے اور علماء تھے اور ریلیجس کلرجی تھے، اور وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو کر انہوں نے اپنی گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ وہ اپنی سرزمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں اور افغانستان کی گورننس کو ٹھیک کریں اور یہاں کے اندرونی معاملات کو جو ہے وہ اس کے اوپر توجہ اپنی مرکوز رکھیں۔ اس ساری صورتحال میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو افغان گورنمنٹ ہے پچھلے ایک دو دنوں میں کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ چکا ہے کہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ہے فرام انڈیا، لاجسٹکلی بھی اور پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بھی ان کو مل رہی ہے، بلکہ اب تو ان کے لیے خیر خواہی کے بہت سارے جذبات کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے اسرائیل کے اندر سے بھی۔ تو وہ جو ہمارے پالیسی میکرز اور سیکیورٹی جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو بہت زیادہ پہلے سے یہ سمجھ میں آ چکی تھی کہ اس دفعہ یہ لوگ زیادہ ویل اکوپڈ ہیں، ان کے پاس وہ اسلحہ ہے جو آئی ایس ایف فورسز نے چھوڑا یہاں پہ، اس کے علاوہ جو ہے ان کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی بھی مل رہی ہے ایک دو ایسے ممالک سے جن کے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز رکھنے میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، جیسے کہ اسرائیل اینڈ انڈیا۔ اور ظاہر ہے یہ چونکہ خود تو انکیپیبل ہیں، اپنی گورننس بھی ٹھیک نہیں کر سکتے، اپنے علاقوں کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے، تو ان کو ظاہر ہے وہی فنڈنگ اور وہی پیسہ اور لاجسٹکس جو ان کو ریسیو ہو رہے ہیں انڈیا سے اور اسرائیل سے، جو کہ انڈیا اس وقت فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں ان سارے پاورز کے لیے جو اس خطے کو ڈیسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ جو گروہ ہے یہ اس وقت مسلسل اس جدوجہد میں ہے کہ وہ پاکستان کو جو ہے چیلنج کرتا رہے، پاکستان کے جو ہمارے شہری ہیں ان کے اوپر انہوں نے غیر انسانی قسم کے اقدامات کیے ہیں، ایمبولینسز کو آگ لگائی ہے، اور یہ ان کا دین سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ تعلق ان کا دین اور مذہب کا ہوتا تو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر ہی حملے کر کے ان کو جو ہے دہشت گردی اور تخریبی کارروائیوں میں ان کو نشانہ نہ بنا رہے ہوتے، اور ان کی الائنمنٹ اس وقت جو ہے ایک ہندو سپریمیسسٹ گورنمنٹ جو ہے انڈیا کی اس کے ساتھ نہ ہوتی۔ So that means that they have nothing to do with religion. They all they want is political legitimacy and they want money and they want to stay in power، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں اور ہم اس کو اس سارے خطے کے ساتھ لنک کریں کہ پاکستان جو ہے اس کو کائنیٹک اور اتنے سخت آپریشنز کیوں کرنے پڑے، تو ظاہر ہے آپ نے اپنے جو رپورٹ تھی اس میں مینشن بھی آپ کر رہے تھے کہ پاکستان نے سائلنٹ بائی لیٹرل ڈپلومیسی کی بھی کوشش کی ہے، تھرڈ پارٹی میڈیٹرز کو بھی بیچ میں انگیج کیا ہے، اور ساتھ اب پاکستان میں ڈائریکٹ میسیجنگ بھی کی ہے کہ آپ جو ہے انڈیا کے اور دوسرے جو ممالک ہیں اسرائیل ان کے اعلی کار مت بنے اور اس خطے میں جو ہے پرامن طریقے سے اپنی گورننس کو، صورتحال کو بہتر کریں اور اپنے عوام کو ڈیلیور کریں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چونکہ پاکستان کی ساری میسیجنگ جو ہے وہ اٹ could not make a mark on this group of people and they continued supporting TTP, they continued supporting ISKP and they will continue to support more of such elements to keep destabilizing this region۔
تو اس کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے ابھی سرجیکل اسٹرائکس کے اوپر یہ آنا پڑا ہے, اور پکتیکا کے اندر بھی یہ دیکھیے کہ ان پوسٹ کے اوپر جو ہے پاکستان نے اٹیک کیا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیابی بھی دے, اور اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو جو ٹی ٹی اے ہے, یہ تولا جو ہے, میں اس کو گورنمنٹ بھی نہیں مانتی, یہ ایک ڈی فیکٹو کنٹرول انہوں نے لیا ہوا ہے, ان کو جو ہے عقل عطا فرمائے کہ وہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر جو ہے وہ حملے نہ کریں اور اپنے عوام کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں. مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان نے زیادہ خیر خواہی دکھائی ہے افغانستان کے عوام کے ساتھ ان تمام ڈیکیڈز میں, ان کو پروٹیکٹ کیا ہے, سیکیورٹی دی ہے, اسائلم دی ہے, میڈیکل ویزاز ہیں, اسٹوڈنٹ ایکسچینجز ہیں, اینڈ واٹ ناٹ. ہمارا ملک مسلسل ٹریڈ ٹرانزٹ پیسج کے لیے استعمال ہوا ہے ان سارے ڈیکیڈز میں افغانستان کے لیے. تو وہاں کی جو عوام ہے ان کا انٹرسٹ وائلنس میں اور ٹیررسٹ ایکسپورٹ انڈسٹری کے طور پر نہیں ہے افغانستان کے کوئی بھی انٹرسٹ, بلکہ ان کا انٹرسٹ ہے اس میں کہ یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹس کریں اپنے ملک کی بحالی کے لیے, جو کہ مسلسل ان ڈفرینٹ پاورز نے جو ہے اس کو آ کے ان کی گورننس کیپیبلٹی کو جیوپرڈائز کیا ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ انڈیا کے ساتھ الائنس کسی بھی صورت میں جو ہے ان کے حق میں نہیں ہوگا, اور وہ کیونکہ ریپرزینٹیو کیریکٹر بھی نہیں رکھتے اور وہ ایتھنک ریپرزینٹیشن بھی نہیں کرتے ان تمام گروپس کی جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہیں, تو آئی تھنک کہ وہ زیادہ دیر پاور میں بھی نہیں رہ سکیں گے اگر وہ یہی صورتحال رہی تو. اچھا, اس میں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے بنیادی طور پر, خود آج یہ خبریں آئیں, افغان میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ افغان وزارت دفاع میں کچھ جھڑپ ہوئی ہے جیسے پاکستان نے فضائی حملے کیے, جو کہ ان کے انٹرنل ڈرفٹ کو ظاہر کرتا ہے. یہ خود کتنا خطرناک ہے, مطلب دنیا کو کس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک ایسی مشینری ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی ہوئی, جو کہ جس نے قبضہ کیا, اور اس کے اندر اتنا رفٹ ہے کہ وہ آپس میں بھی مارا کاٹی اور مار دھاڑ پہ جو ہے وہ اترے ہوئے ہیں. تو یہ انٹرنلی افغانستان کے لیے اور پھر ظاہر ہے نیکسٹ ڈور نیبر ہمارے لیے کتنا خطرناک, اور دنیا کے لیے بھی کتنا خطرناک ہے, کیونکہ ہم شیلڈ وال تو ہیں لیکن ہم کہاں تک کتنا کردار ادا کریں گے. جی, یہ آپ نے بہت اہم بات کی, اور یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. دیکھیے, ہم افغانستان کو بہت بہتر سے جانتے ہیں, ہماری بڑی ہسٹری ہے ان کے ساتھ, اور ان کی سوویٹس کے جو ان پر حملہ ہوا اور امریکنز نے جب حملہ کیا تو پاکستان نے بہت کلوزلی دیکھا ہے کہ ہاؤ دے آپریٹ. تو یہ دھڑے ہیں اور یہ گروپس ہیں. دیکھیے, جو اس وقت ٹی ٹی اے ہے جو کہ انڈیا کے ساتھ الائنڈ ہے اور جو کہ ایسی آرگنائزیشن سے فنڈنگ لے رہا ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے اس پار کچھ کنٹریز کو لنک کرتی ہیں, اور یہ ان کے لیے جو ہے اب ٹیرر انڈسٹری بنا ہوا ہے. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہے ساری صورتحال, یہ ایک بہت چھوٹا سا گروپ ہے جس کے اندر بہت ساری سین اور ایسی وائسز تھیں جو اس حق میں نہیں تھیں کہ جو افغان طالبان کا ایک گروپ ہے, جو کابل گروپ ہے, یہ پاکستان کے اوپر حملے کرے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو خراب کرے. ان کے اندر بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ ریشنلی ان کو سمجھا رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ حالات اور معاملات بھائی چارے کے اصولوں پر اور عزت کے جو پروٹوکولز ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز رکھنے کے, اس کے پروٹوکولز کے مطابق رکھنے چاہیے. تو یہ بیسیکلی جو یہ بہت چھوٹا سا گروپ ہے جو بہت اپنے پریگمیٹک ریزنز کے لیے ٹو گیٹ منی اینڈ فنڈنگ فرام انڈیا, وہ انہوں نے پاکستان کے اوپر حملے کیے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں گروپ اور ٹولے کا لفظ کیوں استعمال کر رہی ہوں. اٹس اے ویری اسمال گروپ. ان کے اندر بہت ساری دھڑا بندیاں ہیں اور ان کے اپنے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ نیگوشیشنز کے خواہاں تھے, جو پاکستان کے ساتھ حالات کو اسٹیبلائز رکھنا چاہتے تھے, اور ان لوگوں نے ان کو اوور پاور کیا ہے صرف اس پیسے کی وجہ سے اور اس پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کی وجہ سے جو کہ ان کو انڈیا جو ہے وہ دے رہا تھا, اور ویسٹ کا جو ان کو اسلحہ مل رہا ہے اور جو ان کو فنڈنگ اور یہ سارے معاملات ان کو آ رہے ہیں, ان کو ایک نان سٹاپ ان کو ایک سپلائی ہے. تو بیسیکلی ان کے اپنے اندر بہت سارے دھڑا ہیں اور بہت سارے گروہ ہیں, اسپلنٹر گروپس ہیں, جو کہ سب کے سب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنے کی خواہاں نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر اتنی جان نہیں ہے. یہ جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں, یہ صرف اس پیسے اور لاجسٹک سپورٹ کے بلبوتے میں بیٹھے ہیں جو کہ ان کو انڈیا سے اور ایک دو اور ممالک کی طرف سے موصول ہو رہی ہے. اچھا, اس میں بھی مطلب آپ دنیا سے پیسے لے رہے ہیں یا آپ انڈیا سے ایمبولینس لے رہے ہیں, انڈیا سے اپنی پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنوا لیتے ہیں, سارا کچھ کر لیتے ہیں, یہ جو پیسہ ہے اس کیش فلو کو آپ یوٹیلائز کہاں کر رہے ہیں؟ بچیاں آپ کے یہاں اسکول نہیں جا رہی ہیں, خواتین جو ہیں وہ کام پر نہیں جا سکتی, جیمز یا دیگر جو کلبز ہیں یا ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ نے روکی ہوئی, انٹرٹینمنٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, بیسک چلیں انٹرٹینمنٹ چھوڑ دیں, بیسک چیزیں نہیں ہیں. تو مطلب یہ پیسہ صرف لے رہے ہیں اور اپنے ہتھیار جو ہیں وہ کرائے پر لے کر جو ہے پاکستان پر حملہ آور ہیں, یعنی اس پیسے کی یوٹیلائزیشن بھی ٹھیک نہیں کر رہے, فائنینشیل اینڈ سے بھی یہ کھڈے میں ہی جا رہے ہیں. دیکھیے, ان سب کی جو ہے فیملیز یہاں وہاں دوسرے ممالک میں بیٹھی ہیں, اینڈ دے آر ویری رچ. وہ پیسہ ان کے اپنے پرسنل کافرز میں جا رہا ہے.
وہ کہیں سے بھی آپ کو طالبان کی گورنمنٹ کے اندر کہیں خواتین کے رائٹ سے کوئی ان کی طرف سے کوئی آپ کو پازیٹیو سٹیپس نظر آئے ہوں، بلکہ الٹا ان کے ہاتھوں فتویٰ دیے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ لیگلائز کر رہی ہے کہ عورتوں کو مارنا پیٹنا جائز ہے. سو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دین سے اسلام سے دور ہیں. انہوں نے روزوں میں ہماری ایمبولینسز میں آگ لگائی. آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ ان کا لیول کیا ہوگا اسلام کے اوپر، ان کی کیا آئیڈیولوجیکل لیننگز ہوں گی، جو کہ یہ روزوں جیسے رمضان جیسے مقدس مہینے میں جو ہے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں. ظاہر ہے یہ تو اور انہوں نے پلیز کنٹینیو. اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو پیسہ ہے کسی بھی صورت افغانستان کی گورننس کے اوپر نہیں لگ رہا، بلکہ یہ ان کے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ افغانستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرنے کا ان کا کوئی اخلاقی جواز بھی نہیں ہے اور کوئی پریگمیٹیکلی بھی انیبل ہے ٹو ڈو دیٹ. چلیں، بہت شکریہ. ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان. بنیادی طور پر افغان طالبان رجیم کی طرف سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے اور دہشت گردی کی سہولت کاری ہو رہی ہے اور وہاں پر موجود جو دہشت گرد ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کو لے کر پاکستان کا احتجاج ایک بار نہیں کئی بار، جس پر ہمیشہ یہ یقین دہانی کرائی گئی. پہلے انکار ہوتا ہے، پھر یقین دہانی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ دہشت گردی ہوتی ہے، جس پر اب پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اب ہم مزید جنازے نہیں اٹھائیں گے. اب اپنے بازاروں میں مسجدوں میں جو حملے ہیں، دھماکے ہیں یا اٹیکس ہیں، ان کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے. اور پاکستان نے جو حق کے لیے اس کا غصہ ہے، اس کا ایگریشن ہے، بنیادی طور پر حق کے لیے، حق پر ہوتے ہوئے، جس میں اس نے پہلے تمام راستے، تمام آپشنز جو ہیں ان پر غور کیا ہے اور ان سے متعلقہ جو بھی ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو انگیج کیا ہے. لیکن جب بات نہیں سنی گئی اور پھر مسلسل دہشت گردی کا ہی سامنا رہا تو پھر پاکستان نے غضب للحق آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا ہے اور افغان طالبان رجیم کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ دہشت گردوں سے کس طرح لڑا جاتا ہے اور دہشت گردوں کا قلاقمہ کس طرح ہوتا ہے. اس سلسلے میں مختلف جو اسلحہ ڈپو ہیں، لاجسٹک بیس ہے، ان کو جو ہے اس وقت تباہ کر دیا گیا ہے. کئی افغان جو طالبان رجیم کی پوسٹ ہیں وہ مٹی کا ڈھیر بن چکی ہیں اور اس وقت کچھ پر سفید جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں.